اللہ سے تو نام کٹے گا کہ نہیں؟ تو جیسے جیسے صفت بڑھتی ہے ویسے جیسے لسٹ کم ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لسٹ تیار کریں تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر روز قیامت تک ایک لسٹ تیار کری ان تمام خواتین کی جو طاہرہ تھی، ایک لسٹ آپ تیار کریں گے، پھر میں ایک صفت اور ملا زاہدہ بھی تھی، ساجدہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، ولیہ بھی تھی، صدیقہ بھی تھی۔ تو اب ایک لسٹ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی جیسے جیسے صفت بڑھے گی، اور میں یہ سب کہہ دوں کہ وہ عالمہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی، طاہرہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، عابدہ بھی تھی، ساجدہ بھی تھی، راکعہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی، اور ساتھ میں مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا بھی تھا۔ سیدہ پھر ایک نام کی لسٹ میں رہتا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کا۔ اسی لیے ان کا مقام کیا ہے اب ہم بتائیں، ہم کیسے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی بلندی، ان کی عظمت یہ ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے مولانا نے کہا بس جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھتے رہیے، اس کے آگے کیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ آپ کو خیال ہے اس کے آگے کیا ہے وہ ہمیں بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے جسم سے اس وقت جو حصہ ان کے جسم کو چھو رہا ہے مدینے میں، وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم کو چھو رہی ہے، اس پر اجماع ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ جب ایک ٹکڑا، ایک مٹی جو مصطفیٰ کے جسم کو چھو رہی ہے، مصطفیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، جسم سے اس نے تھوڑی سی نسبت حاصل کر لی، تو مقام یہ کہ کعبے سے افضل، جنت سے افضل۔ تو اس زہرا کا مقام کیا ہوگا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے؟ اس کی عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس مقام پر عارفین کی جماعت بڑی پیاری بات کرتی ہے کہ وہ جب مباہلے کا ایک وقت آیا اور چیلنج کی بات آئی تھی، تو یہ کہا گیا ماؤ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ہے نا؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اور آپ کو وہ تفسیر تو یاد ہے کہ عیسائیوں سے مباہلے کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ زہرا کو بلایا، کہا حسن حسین کو بھی لے آئے۔ آج جو ہے دین کو چیلنج کیا گیا ہے، پتہ چلا جب بھی دین کو چیلنج کیا جاتا ہے تو بچاتے ہیں اہل بیت، ہر وقت ہر دور میں۔ اب یہاں ترتیب کی بات ہوئی، کیسے لے گئے ہوں؟ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ ایک ترتیب یہ تھی کہ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، بیچ میں سیدہ فاطمہ، آخری میں سیدنا علی۔ اس پر عارفین نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس پردے کو باقی رکھنا، آگے نبوت کا پردہ، پیچھے ولایت کا پردہ، بیچ میں شہادت کا پردہ، ہے نا؟ تو کوئی دیکھ نہ سکے ایسا پردہ تھا۔ لیکن عارفین کہتے ہیں یہ بھی ایک مقام ہے، سیدہ فاطمہ کا مقام ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ سوال ہو نا کیا مقام ہے؟ کہا یہ بھی ایک مقام ہے۔ اب اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو مقام نظر آئے گا۔
جہاں میرے نبی کا قدم ختم ہوتا ہے وہاں فاطمہ زہرا کا شروع ہو رہا بے ہے، شک بے شک اور جہاں فاطمہ زہرا کا قدم ختم ہوتا ہے وہاں سیدنا علی کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی مقام کی بات ہے نا، یہ فضیلت کی بات ہے کہ نہیں، کہ آگے آگے کون جو نبوت بانٹتا ہے، بے شک سیدہ کے پیچھے پیچھے کون جو ولایت بانٹتا ہے، آگے آگے کون سید الانبیاء، پیچھے پیچھے کون سید الاولیاء۔ سید الاولیاء۔ تو اب مقام فاطمہ زہرا سمجھنا ہے تو یہی سے سمجھ لیجئے کہ نبوت کے تا کے بعد اور ولایت کے واو سے پہلے جو جگہ ہے وہی مقام فاطمہ زہرا ہے، وہی مقام فاطمہ زہرا ہے۔ زہرا ہے۔ اس کی حقیقت کو اسی لیے علماء اور صوفیاء اور صالحین کہتے ہیں کہ ان کے مقام کو کون کیا سمجھ سکتا ہے، ان کی ابتدا اور انتہا کون کیا جانے، یا تو آگے جو چل رہا ہے وہ جانے یا جو پیچھے چل رہے ہیں وہ جانے مقام فاطمہ زہرا ہے کیا، یا نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں۔ اسی لیے اس مقام کو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس پر صوفیاء اور اولیاء اور عارفین نے کتنا کچھ لکھا اور سمجھایا ہے۔ ہم تو یہ چھوٹی سی محفل میں اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ جب بھی سیدہ زہرا کا نام خانقاہوں میں آتا بڑے بڑے قطب افضال اور اپنے وقت کے غوث اپنی گردنوں کو جھکا دیتے تھے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے تھے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ آج سیدہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں، ہر جگہ ان کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ نور کا۔ یہ امام محمد رضا نے جو شعر لکھا ہے یہ ایسے ویسے نہیں لکھا، یہی حقیقت ہے، یہ دعائے فاطمہ ہے، یہ نور فاطمہ ہے، یہ تربیت فاطمہ ہے، یہ طہارت فاطمہ ہے۔ آپ غور کرتے چلیے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بغداد میں غوث اعظم ملے، ہمیں اجمیر میں غریب نواز ملے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی دعا ہے، انہی کا نور ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ڈیوٹی کیا رہے کہ محض ایک جلسہ ہو گیا، تعریف الحمدللہ، شروع سے لے کے آخر تک ثواب ہی ثواب ہے، عبادت ہی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کے مشن کو کیسے آگے بڑھائیں؟ سیدہ زہرا کا جو مشن تھا، ان کی جو سوچ اور فکر تھی، اس کو کیسے آگے بڑھائیں؟ جیسے ان کی اولادوں نے آگے بڑھایا، جیسے صحابہ اور اہل بیت نے آگے بڑھایا۔ آپ اس مرکز میں ہیں، اس مدرسے اس خانقاہ میں ہیں، کیوں ہیں؟ آپ تعلیم حاصل کرنے گئے، آپ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کریے، بہت سارے معاملات آئیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو دعا سیدہ زہرا نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے کی تھی، اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے کی، اور جو امیدیں ہم سے تھیں کہ یہ بچے پڑھیں گے، میرے بابا جان کے دین کو پڑھیں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اسی ڈیوٹی کے پیش نظر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی سلطنت کو ترک کیا اور اس بات کو سمجھا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب کسی کو کوئی چیئر مل جائے، کوئی چیئرمین بن جائے، ایم پی اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا ہے، بڑا منسٹر کبھی دیکھا ہے سیٹ چھوڑتے ہوئے آسانی سے؟ اور یہ اپنی سلطنت چھوڑ رہے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی کو سمجھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اور یاد رکھیے
ہم یہ اہل بیت اطہار سے ایک سبق سیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت عظیم نسبت تھی، ٹھیک ہی نہیں؟ بھائی صدیق اکبر امام حسن و حسین کو کندھوں پہ لے کے چلتے، کیا بات تھی؟ یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن حسن و حسین کے ساتھ ایک الگ رویہ کیوں؟ نسبت رسول ان کے پاس تھی نا۔ وہ حضرت فاروق اعظم کا قصہ کہ ایک بار میٹنگ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، بیٹے تھے، اجازت نہیں ملی، تو امام حسن بھی دور تھے، کچھ کہنا تھا حضرت عمر سے، لیکن سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کیوں دیں گے؟ جب حضرت عمر کو بعد میں خبر ہوئی تو بلایا، امام حسن کو بلایا، کہا میں نے سنا آپ میرے گھر آئے، کہا جی میں گھر آئے تو کچھ بات کی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں دی، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیوں دیں گے؟ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کی نسبت دوسری ہے، آپ اور ہے، وہ اور ہے۔ ایسا چیتا فلا تستأذن، آپ جب آئیں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، یہ کیا ہے؟ نسبت۔ لیکن اہل بیت اطہار میں جہاں ان کے پاس عظیم نسبت تھی، ان کے والد سیدنا علی تھے، والدہ سیدہ زہرا نانا محمد رسول اللہ، کتنی عظیم نسبت، لیکن پھر بھی محنت ہے، پھر بھی مشقت ہے، پھر بھی صبر ہے، پھر بھی توکل ہے، زبان پر شکایت نہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں، دسترخوان میں جو کھانا مل گیا الحمدللہ، کھانا نہیں ملا پھر بھی الحمدللہ، آرام ملا پھر بھی الحمدللہ، تکلیف ملی پھر بھی الحمدللہ۔ آپ غور کریے اتنی بلند نسبت کے بعد بھی محنت کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کے بیٹے، ہم ان کے نواسے، ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ وہ سلوک، نہیں، بالکل نہیں، جبکہ صحابہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ توقع نہیں، محنت کرنی ہے۔ جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا، محنت کر کے اسے آگے پھیلانا ہے، اور کیسے پھیلانا ہے؟ یہ نہیں کرنا ہے کسی بیٹھ کے کہ آپ صبر کریں، آپ توکل کریں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ یہ کریں، یہ رویہ نہیں تھا۔ ہم خود کریں گے، ہم خود کر کے ایک مثال بن جائیں گے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اس پر خود عمل کریں گے۔ صبر سیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، توکل سیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، رضا سیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، قربانیوں کو دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو۔ کربلا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نسبتیں عظیم نسبت ہے، ہمیں بھی نسبت ہے، آپ کو بھی نسبت ہے۔ آل رسول یہ بھی ایک نسبت ہے، امت رسول یہ بھی ایک نسبت ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بلند نسبت یہ ہے کہ ہم رسول کی امتی ہیں، اس سے بلند نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نسبت تو یہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، قبر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، حشر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت میں ہیں، ہے نا؟ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں ان نسبتوں سے نوازا ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں یاد رکھیے جس مقصد کے لیے بھی آئے ہیں، بنیادی مقصد ایک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہم جو کچھ سیکھیں گے دنیا میں ہم پھیلائیں گے اپنے کردار کے ساتھ۔ یاد رکھیے آپ جتنے بھی یہاں ہیں کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ نام ہو جائے، تھوڑی شہرت مل جائے، لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے، یہ بری بات نہیں ہے۔ لوگ آپ کو جانیں گے تو آپ کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن محنت آپ کو کرنی ہے۔ یہ امام حسن امام حسین آپ کو سکھا رہے ہیں، محنت کس کو کرنی ہے؟ آپ کو کرنی ہے۔ یہ کربلا سے آپ کو
درس مل رہا ہے، محنت کرتی ہے، محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ بڑے عالم دین کے بیٹے ہوں گے، آپ بڑے پیر کے بیٹے ہوں گے، آپ بڑے شیخ کے پوتے ہوں گے، آپ بہت بڑے جید عالم دین سے آپ نسبت رکھتے ہیں، بہت مشہور شہر سے آپ آئے ہوں گے، وہ اپنی جگہ وہ ایک دن تو کام آئے گا، 2 دن کام آئے گا، زندگی بھر کے لیے کام آنے والا نہیں ہے۔ کام کیا آئے گا؟ آپ کا کردار کام آئے گا، آپ کا اخلاق کام آئے گا، آپ کے لیے آپ کا علم، آپ کی حکمت کام آئے گا۔ اسی لیے آپ کو جامعہ صوفیہ میں واقعی اہل بیت کے مشن کو بڑھانا ہے تو محنت کرنی ہے، بے شک محنت کر کے نکلیے، نام بنائیے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی شخصیت سے دین کو، اسلام کو پھیلائیے۔ لوگ جو غیر مسلم ہیں جناب، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ باہر کتنے لوگ ہیں، کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، اور پھر یہ سمجھیں گے یار یہ ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے؟ واہ واہ سبحان اللہ بھائی آپ غور کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی، میں آخری بات کرتا ہوں پھر ایک انسان، ایک آدمی نہ لشکر لے کر آئے، نہ آرمی لے کر آئے، نہ ویپنز لے کر آئے، نہ سولجرز لے کر آئے، ہے نا، نہ بڑے تخت لے کر آیا، نہ بہت بڑی آرمی لے کر آیا، ایک آدمی لیکن 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔ وہ کیا لے کر آیا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ تلواروں کے زور پہ اسلام پیدا ہے، اور وہ اجمیر میں کہہ رہا ہے کہ میں تلوار ہی نہیں لایا۔ تم کہتے ہو تلواروں کے زور پہ، میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں مخدوم صاحب، میں تو کوئی تلوار نہیں لایا، سب کچھ سمنان میں چھوڑ کر آیا، لیکن میرے چہرے کو دیکھ کے 1 لاکھ لوگوں نے ایک دن میں کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا لائے تھے یہ کیا لائے تھے؟ آرمی لائے تھے، ویپنز لائے تھے، سولجرز لائے تھے، کیا لائے تھے؟ یہ لائے تھے، کیا لائے تھے؟ لائے تھے یہ غوث اعظم کا کردار لائے تھے، یہ لائے تھے یہ مولا علی کی امامت لائے تھے، یہ لائے تھے سیدہ زہرا کی طہارت لائے تھے، یہ عثمان غنی کی سخاوت لائے تھے، یہ عمر فاروق کی عدالت لائے تھے، صدیق اکبر کی صداقت لائے تھے، جناب یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق لائے تھے۔ معین الدین کو دیکھا، چہرہ معین الدین کا دیکھا، حسن و جمال معین الدین کا دیکھا، اخلاق و کردار معین الدین کا دیکھا، کلمہ مصطفیٰ کو، کلمہ مصطفیٰ کو دیکھا معین الدین کو اور کہا محمد رسول اللہ، خیرات معین الدین کا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ جب معین الدین کا یہ عالم ہے تو معین الدین کے نبی کا عالم کیا ہے؟ یہ وہ کردار ہے۔ تو آپ بھی جب یہاں ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور وہ جو صفات حسنہ، اچھی صفات، اچھا کردار، عجز و انکساری ہے۔ شیطان نفس آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی آپ شیطان کو ہرا دیتے ہیں، نفس آ جاتا ہے۔ فجر میں جب اٹھایا جاتا ہے تو کون ہارا؟ شیطان کو آپ کے ناک آؤٹ کیا، اب نفس آ جاتا ہے آپ کے ساتھ نماز میں، ارے امام صاحب لمبی سورہ پکڑ لیا انہوں نے، اب یہ نفس نماز کو ضائع کر دیں گے۔ ٹھیک، تو آپ کے ساتھ عز و انکساری اپنے اندر لائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ مدرسے سے جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، بخاری پڑھ کے آ رہے ہیں صاحب، پگڑی مل گئی، کسی دوسرے کو دیکھا بہت ہی ہلکا پھلکا، اس میں سوال کرے، ارے بھائی جاہل آدمی ایسا کہنا، ایسا ہوتا ہے؟ نفس، کبر و غرور، یہ علماء و صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ نہیں طریقہ۔ صوفیہ تو یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی جیسا بھی سوال کر دے اس کو ایسا جواب دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتا تھا۔ کسی نے بھی سوال کر دیا، اچھا ماشاء بہت اچھا سوال، کسی کے نیچے نہیں دکھا،
किसी को जलील नहीं करेगा। अल्लाह ने आपको चुना है इल्म के लिए, और इल्म क्या है? अल इल्म नूर, नूर है कि नहीं? और किब्र और गुरूर क्या है? अंधेरा है। जहाँ आलिम होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता, तो जहाँ इल्म होगा वहाँ किब्र और गुरूर नहीं होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ नफरत नहीं होगा। तो आलिम की एक निशानी ये है कि जहाँ आलिम होगा वहाँ किब्र और गुरूर नहीं होगा, और अगर आलिम होने के बावजूद भी किब्र और गुरूर है तो उसके पास इल्म नहीं, मालूमात हो सकती है। हाँ, ये रिवायत क्या है, ये हदीस नंबर है, वो आयत नंबर, मालूमात है, इल्म नहीं। इल्म है तो नूर, और नूर है तो किब्र नहीं, इज्जो इंकिसारी है। फिक्र के साथ आपको तालीम हासिल करना है, और यही अहले बैत का मिशन है। इसको आप थाम के चलिए, याद रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भारी चीज़ें हमारे और आपके दरमियान छोड़ी है, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और एक अहले बैत, है ना। इन्नी तारीफ फी मुस्तक़बिल, नबी ने फरमाया मैं तुम में छोड़ कर जा रहा हूँ। और याद रखिए, बुनियादी तौर पर जब मुर्शिद, आप दुनियावी मिसाल में देखिए ना कि जब मुर्शिद मैं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। ये शजरा है, इससे ये काम चलाना, उससे वो, यानी मैं जब ना रहूँ और मेरी ज़रूरत पड़े तो चीज़ें छोड़ी जाती हैं। इसलिए कि अब मैं हूँ, तुम मुझे देख सकते हो, मेरा दीदार कर सकते हो, सवाल और जवाब। लेकिन अब पर्दा आ जाएगा। पहले ये था कि तुम जब चाहो मेरा दीदार कर सकते हो, अब पर्दा आ गया। अब जब नबी चाहेंगे तब दीदार होगा। बुनियादी फर्क ये हो गया। तो क्या छोड़ा? कुरान वाले बैत, कुरान वाले बैत हमेशा साथ रहे, कोई जुदा न कर सका, कोई जुदा न कर सका। बताया उम्मत को कि नबी से करीब होना है, कुरान के ज़रिए करीब, अहले बैत के ज़रिए करीब। नबी की याद आएगी, कुरान की तिलावत कर, कुरान की तिलावत कर। और अहले बैत इसीलिए एक ऐसा वक्त आया कि सहाबा की जमात ख़त्म हो गई, लेकिन वो अहले बैत और आले रसूल आज तक हमारे और आपके दरमियान है कि नहीं? उनका फैज़ान जारी व सही। तो इसीलिए दो ऐसी चीज़ें छोड़ी जो क़यामत तक आपके साथ रहेंगे, है ना। अहले बैत और कुरान, कुरान की खिदमत, अहले बैत की खिदमत। एक की तिलावत की जाती है, दूसरे की ज़ियारत की जाती है ना। एक को पढ़ा जाता है और दूसरे के साथ उसकी सोबत तैयार की जाती है। और बुनियादी तौर पर इसीलिए नबी ने कहा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरी जब याद आए, मेरे हुस्न व जमाल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, और मेरे हुस्न व जमाल को देखना चाहते हो तो अहले बैत की ज़ियारत करो। दोनों को छोड़ो, है ना। तो बुनियादी तौर पर ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत से पढ़ें, इसलिए कि आपकी ही मेहनत आपको आगे ले जाएगी। और मेहनत मशक्क़त करें, और जो कुछ आपको मिले फिर ये कही मौला ये तेरा फजल और करम है। लेकिन मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, डेली मेहनत करिए, डेली पढ़िए, और इंशाअल्लाह फिर तरक्की और कामयाबी आपकी और रब्बुल इज़्ज़त सबको सिरात मुस्तक़ीम पर चलने और चलाने की तौफ़ीक़ देंगे। अहले बैत का मिशन है, ये मोहब्बत का मिशन है, ये उम्मत का मिशन है। इस पर हमको और आपको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आपकी इस महफिल को अपनी बारगाह में मौला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम।